السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اللہ نے قرآن میں پردے کا 3 وقت بتایا ہے اور اس کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ اس میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور تقریباً کوئی 15-16 سوالات اس میں سے ہیں، تو میں سب کو دہراؤں گا نہیں کہ کافی وقت چاہیے۔ سوالات میں جانے کے بجائے میں سیدھے جواب کی طرف آتا ہوں۔ تو سورہ النور اور اس کی آیت نمبر 58-59، 24 کی 58 اور 59۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو میری فہم اس سے بتاؤں گا، اور آخر میں اس کو مختصراً وضاحت کروں گا کہ آج کے دور میں کس طرح یہ قابل عمل ہے، یہ آیتیں آج کیسے ہدایت دے رہی ہیں اور قیامت تک کس طرح ہدایت دیتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے غلام تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت لیں، اور وہ جو نہیں پہنچے تم میں سے حد شعور کو 3 وقت یعنی نماز فجر سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو دوپہر کو، اور نماز عشاء کے بعد، تمہارے لیے یہ 3 پردے کے اوقات ہیں، نہیں تم پر اور نہ ان پر ان کے علاوہ کوئی گناہ، تم میں سے بعض کے پاس پھرا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے لڑکے پہنچے حد شعور کو، پس چاہیے کہ وہ اجازت لیں جیسے ان سے پہلے اجازت لیتے تھے۔ اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ وہ روایتی ترجمہ جس سے پہلے ہی اس میں یہ آ گیا کہ یہ 3 پردے کے اوقات ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں سوالات کو دہراؤں گا نہیں، کافی وقت چاہیے، سیدھا اس کے فہم کی طرف آتے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور اسے ہدایت کیا مل رہی ہے۔ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات خود بخود مل جائیں گے، میں الگ الگ کسی کو نام لے کر نہیں کہوں گا اور نہ الگ الگ سوالات کے جواب دے رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگوں، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، لیستأذنکم تم ضابطہ دینے کے لیے ہو ان لوگوں کو جو تمہیں مانتے ہوئے ملکیت میں، تمہاری ملکیت میں ہے۔ یہ کوئی غلام یا کنیز کی بات ہی نہیں ہوتی، اوما ملکت ایمانکم میں کنیز بنا دیتے ہیں، یہاں ملکت ایمانکم میں یہاں انہوں نے غلام بنا دیا، کیونکہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے اور مردوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اس لیے مجبور ہو گئے یہاں غلام بنا دیا انہوں نے۔ تو یہ ترجموں کی غلطی ہے۔ بہرحال والذین لم یبلغوا، اور وہ لوگ جو نہیں پہنچے حلما بردباری کو، منکم تم میں سے، 3 مرات، اب انہوں نے اس کا 3 وقت یعنی 3 وقت کر دیا، جبکہ مرر سے جس کا مطلب دہرانا ہوتا ہے، اور ثلاث کہتے ہیں لڑکھڑانے کو، ڈگمگانے کو۔ تو یہ کہیں بھی 3 کے معنوں میں نہیں آیا، قرآن میں گنتی کے حوالے سے نہیں آیا ہے۔ ڈگمگانا، لڑکھڑانا، آپ اس کو ان معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بیلنس آؤٹ ہو جانا، اور مرات یعنی بار بار دہرانا۔ من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ یعنی سبق جاری ہونے سے پہلے، یہ نماز فجر سے پہلے نہیں ہے، سبق جاری ہونے سے پہلے۔ وحین تضعون، اور وہ مقررہ وقت جو تم بنا کر دیتے ہو۔ یہ تضعون جو ہے وضع سے ہے، وضع کہتے ہیں بنا کر دینے کو، تو یہ اتار رکھ دینے کے بارے میں نہیں ہے۔ کیا ہے آگے؟ تضعون ثیابکم، ثیاب کو انہوں نے کپڑا کر دیا کہ کپڑا اتار دیا، جبکہ یہ ہے وہ مقررہ وقت تم بنا کر دیتے ہو۔ فائدہ واپس پلٹ آنا، صوب کہتے ہیں پلٹ آنے کو۔ کپڑے کو بھی صوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جسم اور کپڑے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ فائدہ جو آپ کی طرف آپ کے عمل سے پلٹ کر آ رہا ہے، بالکل ملا ہوا، اس میں کوئی درمیانی فاصلہ نہیں ہے، اس میں کوئی گیپ نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ثیاب۔ میں نے ظہیرت تمہارے غلبے سے، یہ دوپہر نہیں ہے، ظہر دوپہر کو نہیں کہا جاتا بلکہ غالب آنے کو، نمایاں ہونے کو، ظاہر ہو جانے کو، تو یہ ظاہر ہونے سے، نمایاں ہونے سے ہے۔ اس کے بعد ہے وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور سبق چھا جانے کے بعد سے، عشاء کہتے ہیں چھا جانے کو، تو یہ ضروری نہیں کہ یہ عشاء کی نماز جو انہوں نے بنا دی نماز عشاء نہیں ہے، سبق چھا جانے کے بعد سے۔
सलासो औरात लकुम, सलास वही डगमगाना लड़खड़ाना, औरात पोशीदगी। आप इन्होंने पर्दा लिखा है, पर्दा भी क्योंकि पोशीदगी होता है, असल में औरत के मानी पोशीदा। लकुम तुम्हारे लिए, लैसा अलैकुम नहीं है तुम पर, वला अलैहिम और न उन पर, जुनाहुन कोई हर्ज, बाद हुन्ना उनके बाद, तवाफूना अलैकुम वो घूमते हैं तुम पर, बाज़ुकुम अला बाज़ तुम्हारे बाज बाज पर, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु इसी तरह अल्लाह बयान करता है, लकुमुल आयात तुम्हारे लिए आयतें, वल्लाहु अलीमुन हकीम और अल्लाह इल्म से हुक्म देने वाला है। उसके बाद आता वइज़ा बलगल अतफालु मिनकुम, और जब पहुँच जाएं अतफाल तुम में से। अब अतफाल क्या है? तुफल वैसे ये कहते हुए तिफल मकतब यानी हमारे आगे कुछ नहीं जानता है, तो तिफल बच्चे को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ बात बच्चों की नहीं हो रही है, वो जो समझदारी को पहुँचने वाले हैं, अभी पहुँचे नहीं है, यानी तिफल अभी बड़ा हो रहा है, अभी ये समझ लें कि अभी वो सीखने की उम्र में, तो इसलिए कहा जा रहा है कि मिनकुमुल हुलमा तुम में से बुर्दबारी को, यानी जब पहुँच रहे हैं तुम में से बुर्दबारी को, जो समझदारी को नहीं पहुँचे हैं, आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं। फल यस्ताज़िनू बस वो तुमसे ज़ाब्ता लें, कमस्ताज़ना जैसा कि ज़ाब्ता लिया था, अल्लज़ीना मिन क़ब्ल वो लोग जो तुमसे पहले से थे, मिन क़ब्लिहिम तुमसे पहले से थे, कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु अल्लाह ये वाज़े करता है, लकुम आयात ही तुम्हारे लिए आयतों के ज़रिए, वल्लाहु अलीमुन हकीम और अल्लाह हुक्म से इल्म देने वाला है। मैं एक बार इसका रवा तर्जुमा बता देता हूँ, फिर इसे समझाता हूँ। ऐ मानने वाले लोगों, जो लोग तुम्हें मानते हुए तुम्हारी मिल्कियत में हैं, और तुम में से वो लोग जो बार बार लड़खड़ाते हुए बुर्दबारी को नहीं पहुँचे हों, वो ज़रूर तुमसे ज़ाब्ता लें। ख़ास सबक का ख़ास जारी होने से पहले, और वो मुकर्ररा वक्त तुम बना कर देते हो अपने गलबे में से अपना फ़ायदा, और सबक छा जाने के बाद से तुम्हारे लिए लड़खड़ाती पोशीदगी है तुम पर और न उन पर, इनके बाद कोई हर्ज नहीं होगा। वो तुम पर तुम्हारे गिर्द घूमते हैं, नहीं तुम पर घूमते हैं, तुम्हारे गिर्द घूमते हैं, तुम्हारे बाज बाज पर। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें वाज़े कर देता है, और अल्लाह इल्म से हुक्म देने वाला है। और जब तुम में से अतफाल यानी वो बच्चे यानी जो अभी समझदारी को पहुँचे नहीं हैं, बुर्दबारी को पहुँच जाएं, बस वो भी तुमसे ज़ाब्ता लें जैसा कि तुमसे ज़ाब्ता लेते थे वो लोग जो उनसे पहले से थे। इसी तरह तुम्हारे लिए अल्लाह आयतों के ज़रिए वाज़े कर देता है, और अल्लाह इल्म से हुक्म देने वाला है। ये तो था इसका रवां तर्जुमा। अब देखिए कि दरअसल इसको किस तरह आज के दौर में हम इस्तेमाल कर सकते, आज के दौर में कैसे इस आयत से हिदायत ले सकते हैं, किस तरह ये काबिल अमल है। अल्लाह मुखातिब ही कर रहा है कि मानने वाले लोगों को क्या कह रहे हैं कि तुमसे ज़ाब्ता लेने के लिए हैं वो लोग जो तुम्हें मानते हुए तुम्हारी मिल्कियत में हैं। आप इसकी मिसाल यूँ ले लें कि जैसे आप घर के सरबराह हैं, बच्चे हैं आपके, पोता पोती हैं, नवासा नवासी, घर के और सारे अफराद हैं जो आपसे छोटे हैं, वो सब आपकी मिल्कियत में आपको मानते हुए हैं, आपकी मिल्कियत में हैं। तो वो ज़ाब्ता किससे लेंगे? आपसे ही लेंगे कि कैसे क्या करना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, घर में किस तरह रहना है, बड़ों से कैसे मिलना है, छोटों से किस तरह से मिलना है, बाहर से आए तो उसे किस तरह करना है। जो घर के उसूल और ज़वाबित तय करते हैं तो वो उसके ज़ाब्ते के मुताबिक होता है, उसके इज़्न से ही होता है। तो अल्लाह मानने वाले लोगों को ये कह रहा है कि ऐ मानने वाले लोगों, तुम ज़ाब्ता देने के लिए हो उन लोगों को जो तुम्हें मानते हुए तुम्हारी मिल्कियत में हैं, और वो लोग जो अभी बुर्दबारी को नहीं पहुँचे, यानी तुम में से जो अभी बुर्दबारी को नहीं पहुँचे हैं। जैसे बच्चा है आपके घर का, यकीन से बात बड़े उसको समझाते रहे, बच्चा गलती भी करता है, गिराता भी है, तोड़ता फोड़ता भी है, कुछ नुकसान भी पहुँचा जाता है, तो उसे बताते समझाते हैं, क्योंकि अभी वो बुर्दबारी को नहीं पहुँचा, समझदारी को नहीं पहुँचा है। और ये जो बार बार लड़खड़ाते हैं, यानी ऐसे लोग, एक तो वो जो मानते हुए मिल्कियत में है, दूसरे वो लोग जो बुर्दबारी को नहीं पहुँचे हैं, और तीसरे वो लोग जो बार बार लड़खड़ाते हैं तुम में से। यानी अब वो आप ये समझ ले कि जैसे घर में 5 अफराद हैं, एक सरबरा हो गया, अब वो बताता है, फिर उनके बच्चे हैं, तो वो जब बताता है जो लोग मानते हुए मिल्कियत में हैं वो तो सब मान रहे हैं, अब उनमें से जो अभी तक बुर्दबारी को नहीं पहुँचे हैं उनको भी दिया जा रहा है, और कुछ ऐसे जो बुर्दबारी को पहुँच गए हैं लेकिन वो बार बार लड़खड़ा जाते हैं, यानी उनको कहा कुछ गया
کام کچھ کر جاتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی، دھیان کہیں اور رہتا ہے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ جو بار بار لڑکھڑا جاتے ہیں، بار بار ڈگمگا جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں. تو ان سب کو تم سے ضابطہ لینا ہے، یعنی تم ان کو ضابطہ دینے کے لیے ہو. اس کے بعد کیا کہا اللہ نے کہ جب تک صلاۃ جاری ہونے سے پہلے، کیونکہ صلاۃ جب تک جاری نہیں ہونی، صلاۃ میں جب بیٹھے ہی نہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھا ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے، اللہ کس طرح سے آپ کو معاشرے میں رہنے کو کہہ رہا ہے، اللہ کس طرح آپ کو معاشرہ بنانے کو کہہ رہا ہے، اللہ کس طرح آپ کو معاشی حالت میں لانا چاہ رہا ہے، اللہ کون سا نظام دے رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، جب تک آپ کا صلاۃ جاری نہیں ہوا. صلاۃ جاری ہونے سے پہلے، اور پھر وہ مقررہ وقت جب تم اپنے غلبے میں سے اپنا فائدہ بنا کر دیتے ہو، یعنی وضع کر کے دیتے ہو انہیں، جو کچھ بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کے غلبے سے، آپ کے نمایاں ہونے سے. مثال کے طور پر آپ کوئی ایک یہ سمجھ لے کہ کوئی عہدیدار ہے، وہ اس کا ایک غلبہ ہے عہدہ، اور صلاۃ کیونکہ ابھی جاری نہیں ہوا، یعنی سبق سے ابھی جاری نہیں ہوا ہے، تو وہ اپنے غلبے کے بنیاد پر اپنے فائدے کو خود وہ مقررہ وقت بنا کر دے رہا ہے. اور اس کے بعد پھر صلاۃ چھا جانے کے بعد، جب صلاۃ چھا جائے، جب صلاۃ چھا جائے، جب سبق چھا جائے، سبق مل گیا ہر ایک کو، سب نے سمجھ لیا کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اور وہ جب چھا جائے تو یہ ہے وہ دورانیہ جہاں لازمی آپ کو ضابطہ دینا ہے ان لوگوں کو. یعنی سبق کے جاری ہونے سے پہلے، چاہے آپ اپنے عہدے کے غلبے سے، اپنے روب و دبدبے کی وجہ سے، یا معاشرے میں کسی اعلیٰ مقام کی وجہ سے، کسی بھی اپنے غلبے کی وجہ سے جو کچھ آپ فائدہ بنا کر دے رہے ہیں وہ مقررہ وقت بھی، اور صلاۃ چھا جانے کے بعد جب سبق چھا جائے، سب کچھ پتہ ہو کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سبق چھا گیا ہے، تو یہاں بھی چھا جانے کے بعد بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ضابطے پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے. تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے پوشیدگی سے لڑکھڑانا ہے. جب تک سبق جاری نہیں ہو رہا ہے تو لڑکھڑا رہے ہیں، ڈگمگا رہے ہیں، چاہے آپ اپنے عہدے کے، اپنے روب و دبدبے کے، یا اپنے حیثیت کے، اپنے مقام سے، اس غلبے کی وجہ سے آپ جو کچھ بھی وہ بنا کر فائدہ دے رہے ہیں، یا پھر سبق چھا جانے کے بعد جو کچھ مل رہا ہے. تو یہ وہ پوشیدگی والے تمہارے پوشیدگی سے لڑکھڑانا تمہارے لیے ہے. تو تمہارے لیے یہ جو کچھ ہے یہ لڑکھڑانا والی پوشیدگی ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر اور نہ ان پر ان کے بعد کوئی حرج نہیں. یعنی جب سبق چھا جائے تو اب کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سبق تو اب تو وہ خود سمجھ چکے ہیں، وہ خود کریں گے. اور اس غلبے کے وقت جب کچھ وہ بنا کر دے رہے تھے، وہ وقت بھی ایسا تھا کہ جو طاقتور تھا، جو غالب تھا، جو عہدے روب و دبدبے کی وجہ سے، احترام کے کسی بھی وجہ سے جو غالب تھا، وہ اپنے غلبے کے بیس پر اس نے کچھ بنا کر دے دیا، کوئی فائدہ پہنچا دیا. یا پھر ابھی تک سبق جاری ہی نہیں ہوا، تو اس وقت ضرور ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ لڑکھڑانے کی اوقات بھی ہیں، اور یہ اس کے بعد پھر کوئی حرج نہیں ہے. جب سب کچھ یہ ہو جائے تو اب جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. کس لیے حرج نہیں ہے؟ کہ وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ تم پر ہی گھومتے رہتے ہیں، تمہارے باز پر. یعنی اب جو کچھ ذرا کم ذہنی قوت رکھتا ہے، کم سمجھدار ہے، تو وہ جو زیادہ سمجھدار اس کی طرف وہ طواف کرتا ہے، اور اس کے گرد گھومتا رہتا ہے، مجھے بتاؤ یہ سب کچھ کرو. اسی طرح اعلیٰ عہدیدار کی طرف لوگ گھومتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے. تو یہ بار بار اس کے گرد چکر لگانا، بار بار اس سے ملنا، بار بار گھومنا، اسی کو طواف کا طوف کہا جاتا ہے. طوف سے طواف نکلا ہے، گرد گھومنا. یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف جا کر وہ آپ کعبہ کے گرد 7 چکر کاٹ رہے ہیں تو حج ہو رہا ہے. اللہ یہ گھومنا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے بعض پر وہ گھومتے رہتے ہیں. تو وہ کیوں گھومتے ہیں؟ کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کچھ ضابطہ لینے کے لیے، کچھ عمل کرنے کے لیے. تو یہ پھر اللہ بتا رہے کہ دیکھو اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے. جب سبق لیں گے، سبق جاری ہوگا تو پھر آیتیں آپ کو بہت واضح ہو جائیں گی. اور جب سبق چھا جائے، ہر ایک کو پتہ ہو جائے، تو پھر بھی اللہ کے احکامات بالکل واضح ہیں. اور کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ علم سے حکم دینے والا ہے. اللہ کا ہر حکم جو وہ علم سے بھرپور ہے، نادانی پر، جہالت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ علم سے بھرپور ہے. تو اللہ جو ہے وہ علم سے حکم دینے والا ہے. اللہ کے احکامات علم سے بھرپور ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی آپ کے ہی فائدے ہوتے ہیں، آپ کے ہی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اچھی طرح انسانیت کو فائدہ پہنچے، معاشرہ بہتر بنے، معاشرت اچھی ہو، معاشی حالات اچھے ہوں، معاشرے سے خوف اور حزن غائب ہو جائے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب
تم میں سے بردباری کو ابھی وہ لوگ نہیں پہنچے جو کم سمجھدار ہیں، جو اطفال ہیں، جو طفل مکتبہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ابھی میرے آگے کا طفل مکتبہ، حالانکہ وہ بڑا 40 سال کا بھی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی سمجھداری کم ہوتی تو اس کو یہی کہتے ہیں کہ طفل ہے۔ تو یہاں یہی بہت جو لوگ ابھی بردباری کو نہیں پہنچے، ابھی طفل ہیں، یعنی سمجھداری میں ابھی وہ بچے ہیں، طفل ہیں، ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں، کم علم ہے، جانتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو کیا کرنا ہے کہ پس وہ ضرور ضابطہ لیں جیسا کہ ان سے پہلے سے ضابطہ لے رہے تھے۔ پہلے بھی وہ لوگ ضابطہ لے رہے تھے، اور جو لوگ ابھی بڑے بھی ہو گئے ہیں لیکن بردباری کو نہیں پہنچے، ابھی تک طفل مکتب ہے، ابھی تک سمجھداری میں کم ہے، تو ان کو ضرور چاہیے کہ وہ ضابطہ لیں جیسا کہ ان سے پہلے سے ضابطہ لیتے رہیں۔ تو اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کے ذریعے بیان کرتا ہے، اپنی آیتوں کے ذریعے اللہ بیان کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے۔ تو اللہ کی ہر بات، اللہ کا ہر حکم بالکل واضح ہو جاتا ہے آیتوں کے ذریعے۔ اور اللہ کے احکامات کو کیوں ماننا ہے؟ کہ اللہ علم سے حکم دینے والا، اللہ کا ہر حکم جو ہے علم سے بھرپور ہے۔ تو بات اب واضح ہو گئی کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے۔ کسی نماز کی بات نہیں ہے، نہ کوئی وہ 3 اوقات ہیں پردے کے، بلکہ ضابطہ دینے کی بات کر رہا ہے۔ ضابطہ آپ انہیں لوگوں کو دیں گے جو آپ کو مانتے ہوئے آپ کی ملکیت میں ہیں، یا وہ لوگ جو بردباری کو نہیں پہنچے ہیں، یا وہ لوگ جو بار بار لڑکھڑا جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔